سبحان اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بہاریں ہی بہاریں چار سو ہیں کون آیا ہے. عرب کے اجیڑ گلشن کو معطر کر دکھایا ہے. ہنسی ایسا زمانے میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. خدا نے ایسا لاسانی ہنسی مکھڑا بنایا ہے. تیرا روزہ نرالا عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے. جہاں صدیق اور فاروق کو تو نے سلایا. نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں،
سب سے پہلے تو حضرت اقدس قاری محمد رفیق صاحب قاسمی دامت بفیوزہم، جو عرصہ دراز سے آپ کے ہاں اللہ کے دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ان کی زندگی کے جوانی کے لمحات اور بڑھاپے کے جو گزر رہے ہیں، روشن تابندہ ستاروں کی مانند آپ کے سامنے انہوں نے دعوت دی، ان کے بچوں نے۔ اور پہلے تو میں ان کی جو پہلے والے مدرسے میں حاضری ہوتی ہے، آج پہلی مرتبہ یہاں آنا ہوا، سب سے پہلے تو تمام علاقے والوں کو جو اس اللہ کے گھر سے وابستہ ہے مبارکباد دوں گا کہ جتنا تم نے اللہ کا گھر خوبصورت یہاں بنایا، اس سے کہیں درجے اللہ نے جنت میں بنا دیا ہے۔ بنائے گا نہیں، بنا دیا ہے۔ جب نئی سوسائٹی کٹتی ہے، نیا ٹاؤن کٹتا ہے، تو 4-5 گھر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان کو جانے والا راستہ بڑا دشوار ہوتا ہے۔ سیوریج، سوئنگ گیس کا انتظام، ڈیولپنگ کا کام، روڈوں کا پختہ نہ ہونا۔ پھر جب روڈ بن جاتے ہیں تو پھر گھر کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے، ٹاؤن کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے۔ جنت میں اللہ نے گھر تو مومنین کا بنایا، لیکن جو جانے والا رستہ ہے نا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ ناہموار ہے میرے بھائی۔ اب ہم نے ڈیولپنگ کرنی ہے، اس رستے کو ہم نے ہموار کرنا ہے، نمازوں کے سجدے سے، روزے جیسے فریضے سے، صدقات خیرات سے، اچھی بات سے، پاک مبارک زندگی سے، حضور کی سنت مبارک کو زندہ کرنے سے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے۔ یہ اس کا مٹیریل ہے۔ اب کوئی بندے کو عادت ہی خاردار تاروں پر اور کانٹوں پر چلنے کی ہو، اپنے پاؤں زخمی کرانا چاہے، تو اس کا قصور ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ہمارا کوئی قصور نہیں اس کے اندر۔ جو نیکی اور برائی اس وقت سیم چل رہی ہے، برابر، اور فساد زمین پر برپا ہے، یہ آسمانوں سے نہیں، تمہارے کرتوت جو میرے آپ کے ہاتھ کے چل رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے بانی جنہوں نے ہندوستان کے اندر کام کا آغاز کیا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، ان کے صاحبزادے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ابا جی چینی، آٹا، دالیں یہ ایک دم مہنگی ہوتی ہیں، ایک دم سستی ہوتی ہیں، اور یہاں بیٹھنے والا کہتا جی حکومت نے کی ہے، 74 سال سے حکومتی نظام چلا ہوا ہے، ہماری زندگی کے فیصلے اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ ہر پیچھے والے کو آنے والا کہتا ہے انہوں نے بیڑا غرق کیا، پیچھے والے کہتے ہیں ہم تو صحیح چھوڑ کے آئے تھے، یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ یہ لڑائی اس وقت بھی چلی ہوئی ہے۔ ہمارا کسی پارٹی سے، کسی تنظیم سے کوئی 19-20 کا واسطہ نہیں، نہ ہمیں ایسے فضولیات پر بحث کرنے کی، بولنے کی ہمیں عادت ہی نہیں ہو۔ تھوڑا تماشا ہو رہا ہے اسمبلیوں کے اندر، 2 اسٹیج لگے، اس کی ماں بہن نہیں چھوڑا، اس کی ماں بہن نہیں چھوڑا، مزے ان کو مزے لے رہی ہے، پھر بھی زندہ باد زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگا رہی۔ میرے قائد ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا، حاضر حاضر لہو ہمارا۔ اور کسی چج کی جگہ لہو بہاؤ کہ جہاں تمہارے لہو کی قیمت ہو۔ یہ کہاں کس چکروں کے اندر لگے، نہ آپ کوئی پارٹی والا ناراض نہ ہونا، اللہ کے واسطے ان پارٹیوں سے نکلو، امت بنو۔ جو پیچھے گزر گئے، نہ انہوں نے حکومتوں کے چیزوں کے ریٹ بڑھائے، نہ آگے والوں نے بڑھائے۔ تو مولا نے فرمایا صاحبزادے، اللہ کے ہاں ایک ترازو ہے، اللہ کے دربار میں، اس کے 2 پلڑے ہیں، وہ ترازو اللہ کے ہاتھ میں، ایک پلڑے میں انسان کے اعمال، ایک میں دنیا کی کھانے پینے والی خورد و نوش اشیاء ساری۔ جب اس کے اعمال آسمان پر اچھے نہیں جاتے
تو چیزوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اعمال والا پلڑا ہلکا، تو زمین پر چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ اور جب انسان کے نیک اعمال آسمان پر جانے لگ جائے تو چیزوں والا پلڑا ہلکا، نیکیوں والا بھاری، تو اللہ چیزوں کے ریٹ زمین کے اوپر گرا دیتا ہے۔ تو اب آپ نے میرے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اعمال آسمان پر کیسے جا رہے ہیں۔ اور یہ دل کیسے سوچیں گے؟ یہ دنیا ماشاءاللہ کہاں کہاں سے لوگ آئیں، آباد ہے، بازار آباد، گلیاں آباد، مائیں بہنیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں، ہر چیز آباد ہے۔ یہ آباد ہے کہ نہیں؟ یہ بند تو پورا وجود بیکار، یہ چل رہا ہے، یہ خون سے چل رہا ہے جو پورے وجود کو پمپنگ دے رہا ہے۔ یہ آباد، اس کو آنکھیں بند کر کے ذرا دیکھنا، آباد ہے۔ اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، اپنا دھیان دل کی طرف، دل کا دھیان اللہ کی طرف۔ اگر تو دل قابل استعمال ہے، اس کی بیٹری چارج ہے، اللہ کی محبت، زنا کے اڈوں پر بھی سے اللہ کا خوف، شراب کے اڈوں پر بھی اللہ کا خوف، جوئے کے اڈے پہ بھی اللہ کا خوف، تو سمجھو بیٹری چارج ہے۔ اگر اللہ کے گھر میں بھی اللہ کا خوف نہیں تو سمجھو بیٹری بالکل ختم ہو چکی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، سمجھتے سمجھتے دانت گھس گئے، یہ سمجھتے سمجھتے داڑیاں سفید ہو گئی، یہ سمجھتے سمجھتے آنکھیں بے نور ہوتی جا رہی ہیں۔ ماں کے گود میں جس وقت آنکھ آ کر کھولی، اس وقت موت والی گاڑی کی ڈرائیونگ اسرائیل علیہ السلام نے کرنی شروع کر دی۔ ایک سانس کم ہوئی، دوسرا لیا، دوسری، تیسرا لیا، تیسری کم ہوئی، چوتھا لیا، چوتھی، ایک سال زندگی گزر گئی تو ایک سال کم ہو گیا، کرتے کرتے اب یہ عمر آ گئی۔ جب ہم چلے یہاں شیشہ شمالی سے تو ایرو آتے رہے، گگڑ کے ادھر ہے، نوئی کے ادھر ہے، آگے پسرور، یہ ایرو بنتے رہے، یو ٹرن لیں، ایسے جائیں، ایسے جائیں، ایسے جائیں۔ منزل یہ تھی، نوجوانوں سے عرض کروں، منزل یہ تھی، یوں ہم چلتے آئے، منزل موت۔ جتنے جتنے یو ٹرن کے ایرو کے نشان بنتے آئیں گے، تیر کے نشان، سمجھو منزل قریب ہے۔ اب نشان کیا ہے؟ آنکھوں پہ چشمہ لگ گیا، یہ پہلا نشان۔ دوسرا، کانوں نے اونچا سننا شروع کر دیا۔ تیسرا نشان، زبان میں لکنت آ گئی، بچے، سگی بچے، ابا میں نے تیری سمجھ نہیں آندی، یہ اور موت کے قریب ہو گئے، منزل قریب۔ ہاتھوں میں راشا آ گیا، چوتھا نشان آ گیا۔ بغیر سہارے ڈنڈے کے چل نہیں سکتا، پانچواں نشان۔ آخری جہاں سٹاپ ہوگا نا تو بستر پہ پڑا ہوگا اور پانی کی طرف دیکھ کے یہ آنکھوں سے پانی آئے گا۔ بچے کہیں کہ پانی پینا ہے، روٹی کھانی ہے، امی نے بلاوا، معلوم ہوا آخری سٹاپ اس کا آ گیا ہے۔ بس پھر اس کے بعد جو منظر شروع ہوگا، آنکھیں بند کیا کرو پیارو، بہت عجیب سی گفتگو اللہ کروا رہے ہیں، آنکھیں بند کیا کرو روزانہ۔ اس کے بعد کا منظر یہ ہے موت کا مراقبہ۔ عشاء کے بعد جب بستر پہ لیٹو، آنکھیں بند۔ یہ میری بیوی نے کہا اٹھو جی، صبح ہو گئی، تو میں نے کہا اٹھیا جے، اٹھ دے کیوں نہیں؟ میری بیوی نے چیخ ماری، کہنے لگی ابا اٹھتا نہیں، اور رشید رفیق ادھر آؤ، جلدی آؤ، اے سکینہ روبینہ جلدی آؤ، تھاڑے پہ انہوں کی ہوگا، اٹھتا نہیں۔ میری بیوی ہلائے گی، میرے بچے ابو 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 کریں گے، میرے بھائی، میرے بہن، میرے رشتہ دار سارے آئیں۔ پھر ڈاکٹر کو بلایا جائے، انہوں نے کہا بڑی دیر ہو گئی۔ پھر ہاتھ پیر باندھے جائیں گے، یہ مراقبہ کرو، پھر ہاتھ پیر باندھے جائیں گے، ایسی گردن فرشتہ مروڑے گا، میرا پیشاب اور میرا پخانہ ہی نکل جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا، حضور نے فرمایا جب فرشتہ انسان کو دبوچتا ہے، اتنا خون ہے سارے انسان کا خشک ہو جاتا ہے، دماغ کی وینوں سے لے کر پیروں کے ناخون تک ساری کی ساری محترم مکرم دوستوں بزرگوں ڈیمیج پھٹ جاتی ہے۔
میرے اعلانات ہو رہے، میرے رشتہ دار آ رہے، میری آنکھیں بند، مراقبہ. او میری بچی آئی، نہ اسے برقعے کا پتہ، نہ جوتے کا پتہ، نہ بیگ کا پتہ. آتے میری چھاتی پہ گری، ابو ابو میرا تو انتظار کرنا. وہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے، مجھے ننگا لٹا دیا، میرے کپڑے اتارے گئے، مجھے استنجا کرایا گیا، میری پوٹی پیشاب والی جگہ کو دھویا گیا، میرے پانی ڈالا گیا، مجھے کروٹیں بدلائی جا رہی ہیں، پھر ناک میں روح، کانوں میں روئی دی جا رہی ہے، پھر کافور لگایا جا رہا ہے، پھر کفن میں لٹا پہنا کر پھر میرے گھر والوں کے سامنے آؤ آخری انتظار کر لو. او میری بچی بھی ہوش ہو گئی، میرا بیٹا دیوار کے سہارے کھڑا، میری بیوی نے لال چوڑیاں توڑ دی. مراقبہ. 4 آدمی آئے. یہ کیا ہوا؟ سگا دوست تھا، سگا یار. کہنے لگا چھتی کرو چھتی کرو، جلدی کرو جلدی کرو. لوکی آگے نے سگی پھپیاں، سگے تائے، سگے ماسڑ. شام نو سانو گڈی نہیں ملنی، ٹائم تے کرو، ٹائم تے تدفین کرو. یہ میرا جنازہ اٹھا اور گھر کے اندر جو بچوں نے چیخ کے دکھایا یہ میرے ساتھ ہوگا. پھر مجھے قبرستان میں لے جائیں گے. دنیا کی بے وفائی مجھے اس وقت. ہاں ایک اور کام، پھر میرے سگے ہی کہیں گے چلو جی منجی اگے کرو، مولوی صاحب آؤ جی. پیچھے سے کوئی چاہنے والا کرو، ٹھہر جاؤ یار ٹھہر جاؤ، 2 منٹ ٹھہر جاؤ، منہ ویکھن دیو منہ ویکھن دیو. پھر ایک اور آواز کہ وضو لوگ کی کر رہے ہیں. پھر ایک آواز اور لگے گی، مرنے والے کے ورثاء کی طرف سے پیغام ہے، مرحوم نے زندگی میں کسی سے کچھ لیا ہو اور کسی کا بقایا ہو، اس کے بچے کہہ رہے کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. فرشتے نے چنگھاڑ ماری، ہاں نمازیں باقی ہیں، روزے باقی ہیں، زکوٰۃ باقی ہے، بیوی کے حقوق باقی ہیں، بچوں کے حقوق باقی ہیں، دے دے دے. اس نے ہاتھ کھڑے کیے، اس نے کہا ڈالر پونڈ دے سکتا ہوں، اپنے باپ کا یہ حق میں نہیں دے سکتا. میرے بولو بھائی بولو، کون جائے گا؟ میں احمد پور سیال میں گیا، رش تھا، مجھے کل خانی نہیں پڑھنے دی، رش تھا رش. اور میں کہا ہویا کیوں نہیں پڑھنے دے رہے ہو؟ کہا ہو گیا؟ سارے میوں بیٹھے تھے، یہاں کے منہ کی بات نہیں کر رہا بھائی. میں کہا ہوگا بھائی؟ کہنے لگے بھائی 3 لاکھ روپے قرض ہے میت پہ، جنازہ روک لیا اس کو. بچوں نے کہا پڑھانے تو انشاءاللہ کل دیں گے، آج بچے کوئی بھی حامی بھرنے کو تیار نہیں. وہ کہہ رہے اگر تم حامی نہیں بھرتے ہم کل خانی نہیں تمہاری ہونے دیں گے. میرے میں تھا جنازے کے اندر. دے بھائی حق، آ جا، پھر اندر آئیں گے. 20 روپے قرضے دے ہوں، 5,000 کس نے قرضہ دینا ہوں، میں گزر کے دیکھے نا کہ پھڑ کے باؤ نا کرو جب وارثہ نو فون لاؤ لتر یار معاف کر دے. لیا سی کیوں؟ کوئی ادھر سے مارتا ہے کوئی ادھر سے مارتا ہے. خدا کی قسم یہی منظر ہے، فرشتے قبر میں سوٹے پکڑ کے کھڑے ہوں گے. پوری تنخواہ نہیں لی، روٹی پوری نہیں کھائی، پانی پورے نہیں پیے، نہانا دھونا پورا نہیں کیا، کپڑے تجھے پورے نہیں ملتے رہے، جتی تجھے پوری نہیں ملتی رہی، حسن و سگار تجھے پورا نہیں ملا، بیوی بچوں کی نعمت ساری پوری نہیں ملی. آتے سی ادھر ہی صاحب آ کے